بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت بادشاہ کہ جس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کا قتل عام کیا۔ لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے بچ نہ سکا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی کا حکم فرعون پر غالب آ گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا اور مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے فرعون کیا کام کیا کرتا تھا۔ مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے فرعون اپنی زندگی کیسے گزارا کرتا تھا اور مصر کا بادشاہ بننے کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کس طرح کیا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو للکارا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے فرعون نے مصر کے لوگوں کو جانوروں جیسا جاہل کیوں بنا دیا تھا۔ پیار دوستو، اس ایمان افروز اور عبرت ناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، مصر کی تاریخ میں کل 33 فرعون گزرے ہیں اور ان تمام تر فرعونوں میں سے سب سے بدبخت فرعون وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اس فرعون کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان تھا اور بعض روایات کے مطابق اس کا نام قابوس تھا۔ فرعون کے دور میں ایک ایسی بدبخت قوم تھی کہ جس کو قبطی قوم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ قوم تھی کہ جس نے فرعون کو اپنا خدا مانا اور فرعون کی پوجا کرنی شروع کی۔ فرعون اسی قوم کی نسل میں سے تھا۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے 400 سال کی عمر عطا فرمائی اور اس 400 سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور اس 400 سال کے عرصے کے دوران کوئی بھی دشمن اس پر غالب نہ آیا۔ پیار دوستو، بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ فرعون کو یہود و نصارہ قابوس اس وجہ سے کہا کرتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا۔ پیار دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا۔ کیا فرعون کو مصر کی بادشاہت وراثت کے اندر ملی تھی؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو مصر کی بادشاہت وراثت میں نہیں ملی، بلکہ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارا کرتا تھا اور عام انسان کی طرح محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن فرعون اس محنت مزدوری سے تنگ آ گیا اور بازار کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام تاریخ میں حامان کے نام سے ملتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور حامان کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں بدبخت کام کی تلاش کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دنوں میں مصر کے شہر میں خربوزے کی خرید و فروخت اور بعض روایات کے مطابق تربوز کی خرید و فروخت کا کام عروج پر تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت فرعون اور حامان ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگنے لگے۔ اس وقت خربوزے والے نے فرعون اور حامان سے کہا کہ تم لوگ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچ آؤ۔ اگر تم لوگوں نے میرے خربوزے بازار میں بیچ دیے تو میں تم دونوں کو کھانے کے لیے دوں گا۔ چنانچہ خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں بیچ آتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح حامان وہیں پر رک گیا اور فرعون وہ خربوزے لے کر بازار کی طرف چلا گیا۔ جب فرعون بازار میں پہنچا تو فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہمارے بازار کا یہ دستور ہے کہ ہم لوگ ادھار مال خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون ان دکانداروں کی یہ بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر اسی دستور کے مطابق سامان بیچ کر فرعون واپس چلا آیا اور واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہنے لگا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا، اور اس طرح فرعون خربوزے والا کام چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی ایسے کام کی تلاش تھی کہ جس کے اندر فرعون کو زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکے اور وہ امیر بن سکے۔ چنانچہ ایک دن فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور بادشاہ مصر کے سامنے اپنی درخواست پیش کی۔ فرعون بادشاہ مصر سے کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ فرعون بادشاہ مصر سے کہنے لگا کہ میں یہاں پر کام کی تلاش میں آیا ہوں اور میری یہ حالت ہے کہ میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی مجھے مصر کی اسی سلطنت کے کسی شہر میں بطور فدوی کوئی کام دے دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے بادشاہ نے فرعون کی یہ بات سن کر فرعون سے کہا
کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ بادشاہ مصر کی یہ بات سن کر فرعون بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائے اور اس کے بدلے میں بطور فدیہ میں کچھ رقم شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر مصر کے قبرستان میں کوئی بھی اپنا مردہ دفن نہ کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی۔ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروگی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور خوشی خوشی انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردے کو اس قبرستان میں دفن کرے گا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر کے اندر ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس وبا کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو فرعون بہت خوش ہوا اور فرعون نے ہر مرنے والے شخص کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح فرعون کے پاس کچھ ہی عرصے میں بہت زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ جمع ہو گیا۔